بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارا سیاستہ کے درس سے پہلے، متن حدیث سے پہلے جو ہم مبادیات پڑھ رہے ہیں اس میں درس نمبر 19 ہے۔ کل ہم نے حجیت حدیث اور پھر اس کے ضمن میں فتنہ انکار حدیث کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور پھر مثالیں دی تھیں تدوین حدیث کے حوالے سے کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی اچھا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عقیدہ پر قائم و دائم رکھے۔ تو گزشتہ درس کے حوالے سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں تدوین کے حوالے سے، ہم مزید کچھ نقطے بیان کریں گے، لیکن درمیان میں چونکہ یہ بھی سماعت کر رہے ہیں تو کال پر تو ہم اس وقت کسی کو نہیں لے سکتے، بس اب آپ سماعت کریں تو اگر کچھ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو درس ختم ہوگا تو پھر آپ ضرور کال پر آ جائیں، پھر انشاءاللہ بات چیت ہو جائے گی آپ سے۔ تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کا ماننا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ماننے پر موقوف ہے، ڈیپینڈ ہے۔ دوسرے لفظوں میں احادیث کے بغیر قرآن کی تفسیر ناممکن ہے۔ اب کچھ لوگ یہاں یہ اشکال پیش کرتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہو کہ تفسیر کے مراتب 4 ہیں اور تفسیر کا پہلا مرتبہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، تو پھر آپ کیوں کہتے ہو کہ قرآن کا سمجھنا یا قرآن کی تفسیر حدیث پر موقوف ہے؟ تو اس اشکال کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تفسیر قرآن کا پہلا مرتبہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے، لیکن وہ اس وقت ہے کہ جب مسئلہ تفسیر کا حل ہو جائے قرآن کی دوسری آیت کے ساتھ، تو پھر تو ہمیں تفسیر القرآن بالحدیث کی یا بالسنہ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی نا۔ دوسرے مرتبہ کی ضرورت اسی وقت ہوگی کہ جب تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے ممکن نہیں ہوگی۔ تو اس اشکال کا یہ جواب ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے ایسے احکام ہیں جو قرآن میں مذکور ہی نہیں، قرآن میں صرف ایک حکم دے دیا جاتا ہے، تو اس حکم کی آگے تفصیل کیا ہے وہ پھر ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ اذان قرآن میں تو کہیں نہیں، ہر نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، تو قرآن میں تو نہیں ہے نا اذان کہ ہر نماز کے ساتھ اذان کہو۔ نماز پنجگانہ کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، مگر اذان شروع کب ہوئی؟ عہد رسالت سے شروع ہوئی، اور یہ مسلمانوں کا شعار ہے اور اب تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی، بلکہ ما بعد از قیامت بھی جاری رہے گی۔ تو یہ جو عہد رسالت سے شروع ہوئی تو اس کو صاحب رسالت علی صاحب الصلاۃ والسلام نے مقرر فرمایا۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، قرآن میں تو کہیں حکم نہیں، تو یہ حکم کس نے پھر کیا؟ یہ بھی ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی فرض کفایہ ہے، اور ہر میت کی نماز، مسلمان میت کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ تحویل قبلہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ تھا بیت المقدس یا بیت المقدس، دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، مقدس اور مقدس۔ یہ آپ نے مجھے بعد میں بتانا ہے کہ مقدس پڑھیں گے تو کون سا صیغہ بنے گا، مقدس پڑھیں گے تو کون سا صیغہ بنے گا۔
یا اپنے عربی گرامر کے مطابق بتانا ہوگا، تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مقدس بھی ٹھیک ہے، مقدس بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بعد میں آپ نے. تو اب تحویل قبلہ سے پہلے قرآن میں تو بیت المقدس یا بیت المقدس کو قبلہ نہیں کہا گیا. تو یہ بھی ارشاد رسول کریم سے ہی قبلہ بنا، اور پھر تحویل قبلہ کے بعد کعبہ قبلہ ہو گیا. نماز جمعہ میں 2 خطبے ہوتے ہیں، نماز عیدین میں عید الفطر میں 2 خطبے ہوتے ہیں. عید الاضحیٰ اب آنے والی ہے 27 تاریخ کو انشاءاللہ، ہم 2 خطبے سنیں گے. تو قرآن میں تو ان خطبوں کا کہیں حکم نہیں ہے. تمام فرقے والے خطبے پڑھتے ہیں عربی میں، بعض جنہیں تجوید آتی ہے بہت عین اور قاف اور شین کی صفت تفشی کو پھیلاتے ہیں، تو وہ قرآن میں تو نہیں. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ بہت سے ایسے احکام ہیں جو حدیث رسول سے ہی مقرر ہوئے، حدیث رسول سے ہی فرض و واجب و لازم و ضروری ہوئے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کا دوسرا درجہ تفسیر القرآن بالحدیث ہے، تیسرا درجہ بے آثار الصحابہ، بے اقوال الصحابہ، اور پھر بے آثار التابعین، بے اقوال التابعین. تو اس درمیانی بریکٹ کے نقطہ کے بعد اب ہم آتے ہیں جی، کل جو ہم بات کر رہے تھے کہ عہد رسالت سے ہی کتابت حدیث کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. صحیح بخاری کا ہم نے حوالہ دیا، سنن ابو داود کی روایت کا ہم نے حوالہ دیا. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سینکڑوں احادیث، سینکڑوں، اصل وہ نون کے ساتھ بھی لکھتے ہیں لیکن نون کے بغیر درست ہے، سینکڑوں، ان کے مجموعے کا نام تھا جی، ایک روایت کے مطابق صادقہ. مجموعہ حدیث کا انہوں نے نام رکھا تھا صادقہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص. طبقات ابن سعد، خود بخاری اور الاصابہ، وہ بھی صحابہ کے حوالے سے ہے نا کتاب. ایک مجموعہ جسے امام بخاری نے بھی بتایا اور تدریب الراوی میں بھی اس کا حوالہ ہے، وہ حدیث کا مجموعہ تھا مجموعہ حضرت انس. یہ جی ہے کہ حضرت انس حدیث لکھوایا کرتے تھے. جب لوگوں کی کثرت ہو گئی تو وہ کتابوں کا صحیفہ لے کر آئے اور لوگوں کے سامنے رکھ کر فرمایا، یہ وہ احادیث ہیں جنہیں میں نے رسول اللہ سے سن کر لکھا ہے اور آپ کو پڑھ کر سنا بھی دی ہے. تو الفاظ ہیں ہذہ احادیث، احادیث اور احادیث دونوں ہو سکتے ہیں. سمعتها وكتبتها عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعرضتها علیہ. تیسرے صحابی ہیں جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں فقیہ صحابی کہا جاتا ہے. آپ نے بھی احادیث لکھوائی تھی اور آپ کی احادیث کا یہ ذخیرہ جو ہے ان کے صاحبزادے کے پاس تھا. اس بات کو علامہ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں ذکر کیا ہے. حضرت سعد بن عبادہ عین کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کتاب احادیث کی مرتب کی تھی
جس کا نام تھا کتاب سعد بن عبادہ. کئی پشتوں تک یہ کتاب سعد بن عبادہ آپ کی جو خاندان ہے ان کے پاس رہی. اس کا حوالہ ملتا ہے ہمیں مسند امام احمد میں. پانچویں نمبر پر ہیں جی حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے بھی ایک احادیث کا مجموعہ مرتب فرمایا تھا. اور حضرت ابو ہریرہ کا ذکر تو چھٹے نمبر پر حضرت ابو ہریرہ کا ذکر تو میں نے کل بھی کیا تھا. انہوں نے تو دفتر کے دفتر یعنی بہت سارے آپ رجسٹر کہہ لیں احادیث کے خود لکھے بھی اور لکھوائے بھی. اس کو علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے. اور ان کے جو شاگرد تھے حمام ابن منبہ ان کا صحیفہ اس کا ہم نے بھی ترجمہ کیا ہے, چھپ چکا ہے. سب سے پہلے اس کی تحقیق کی تھی اس نے ڈاکٹر حمید اللہ نے, ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم. تو ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم کے باولپور کے خطبات بھی ہیں, خطبات باولپور, وہ بھی کتاب اچھی ہے, اس کا بھی جزوی مطالعہ کر لینا چاہیے. 7ویں نمبر پر ہیں جی, اچھا یہ جو ہے نا صحیفہ حمام ابن منبہ, ترجمہ بھی ہم نے اس کا کیا ہے. بخاری اور مسلم میں بہت ساری حدیثیں مل جاتی ہیں اور مسند امام احمد میں خود جو ہے نا وہ حدیثیں ملتی ہیں, بلکہ بعض حدیثیں بالکل الفاظ ایک جیسے ہیں, سیم الفاظ کے ساتھ مل جاتی ہیں. تو اس سے صحیفہ ابن حمام ابن منبہ کی صحت ہو جاتی ہے بخاری مسلم اور مسند احمد سے, اور بخاری مسلم مسند احمد کی صحت ہو جاتی ہے صحیفہ حمام ابن منبہ سے. یعنی یہ ڈبل اس سے فائدہ ہو رہا ہے. 7ویں نمبر پر ہیں جی حضرت سمورہ بن جندب, سین میم را اور ہے سمورہ, میم کے اوپر آپ نے پیش اور سین کے اوپر زبر لگانی ہے. حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حدیث کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے فرمایا ہے کہ بینما نحن حول رسول اللہ نکتب, کہ اس وقت ہم حضور کے گرد گرد بیٹھے تھے اور لکھ رہے تھے. یہ حوالہ ہے جی سنن دارمی کا, امام دارمی کی سنن کا, تو وہاں یہ روایت موجود ہے. تو اب کیا معلوم ہوا کہ عام طور پر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک یعنی احادیث مبارکہ لکھا کرتے تھے. ان کے علاوہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر کے صحائف کا بھی پتہ ملتا ہے, حوالہ ملتا ہے, ذکر ملتا ہے. تو یہ کتنے ہو گئے, 8 اور 9. الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع, جس کا اصول حدیث کی کتابوں کی فہرست جب میں نے آپ کو لکھوائی تھی تو اس وقت اس کا ذکر آیا تھا. اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ روایت ہے کہ وہ جب بازار جاتے تو اپنی کتابوں پر ایک نظر ڈال لیا کرتے, تو اس کے بعد بازار جاتے. تو راوی نے بتاکید یہ بات کہی ہے کہ کانت فی الحدیث, یعنی یہ جو کتابیں تھیں یہ حدیث کی کتابیں تھیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر کا صحیفہ حدیث بھی ثابت ہو گیا. حضرت ابن عباس کے چند صحیفے تھے. طائف کے کچھ لوگ حضرت ابن عباس کی خدمت میں ان کے چند صحیفے لے کر حاضر ہوئے تاکہ وہ ان لوگوں کو ان میں جو احادیث لکھی ہوئی ہیں یعنی تعریف کردہ جو احادیث ہیں وہ پڑھ کے سنا دیں. کہ مطلب ان کا یہ تھا کہ آپ کے صحیفہ احادیث میں یہ احادیث لکھی ہوئی ہیں تو آپ خود ہی اپنے منہ سے پڑھ کے اپنی زبان مبارک سے پڑھ کے ہمیں سنا دیں. تو اس وقت حضرت ابن عباس کی بینائی کمزور ہو چکی تھی تو وہ پڑھ نہ سکے. فرمایا تم لوگ مجھے پڑھ کر سناؤ, تمہارا سنانا اور میرا پڑھنا برابر ہے.
مطلب یہ تھا کہ ظاہر ہے جب تم پڑھو گے تو میں اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی تو اس کی تصحیح کر دوں گا۔ حوالہ ہے جی طحاوی کا اور ساتھ ہی ترمذی کا۔ تو اب ظاہر ہے حضرت ابن عباس کے بعد وہی صحیفے تھے نا کہ جو عہد رسالت میں انہوں نے لکھے تھے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ وصال اقدس کے بعد لکھے ہیں تو یہ اس کی دلیل ہو جائے گا کہ پھر عہد صحابہ میں بھی حدیث لکھی گئی۔ تو منکرین تو مطلقاً عہد صحابہ میں حدیث کی نفی کرتے ہیں نا کہ عہد صحابہ میں تو کوئی حدیث لکھی نہیں گئی، یہ تو بہت 2.5 سال بعد آ گئے بخاری اور مسلم اور یہ اور وہ۔ نحن نکتب کے الفاظ ہم نے پڑھے ہیں، نحن نکتب ہم لکھتے تھے، تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ گویا لکھنے کی خدمت انجام دیتی تھی، اور اس کی تائید دوسری روایتوں سے بھی ہو رہی ہے۔ ایک حوالہ ہے جی مجموع الزوائد کا کہ خدمت اقدس میں کچھ صحابہ تھے اور میں بھی تھا، تو میں سب سے کم عمر تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر کستن جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پھر جب لوگ باہر آئے تو میں نے ان سے کہا حضور نے جو فرمایا وہ آپ لوگوں نے سنا، تو اس کے باوجود اتنی کثرت سے آپ لوگ کیسے پھر حدیث لکھتے ہیں؟ کل بھی میں نے یہ بات بیان کی تھی۔ تو وہ لوگ ہنسے اور کہا اے بھتیجے جو کچھ ہم نے حضور سے سنا ہے وہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکتوبات ہیں کہ ان میں بھی جستہ دینی معلومات موجود ہیں، اور یہ ثبوت موجود ہے کہ وہ مکتوبات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے۔ تو ان میں سے ایک مکتوب 8 ہجری میں لکھا گیا کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق اور مکہ کی حرمت کے مسائل بیان فرمائے۔ حدیث تو ہو گئی نا، تو اس پر ایک یمن کے باشندے نے خواہش ظاہر کی کہ یہ احکام لکھوا کر عنایت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا اکتبوہ لأبی شاہ، اس کا نام ابو شاہ تھا نا۔ تو اس روایت میں کل میں نے یہ الفاظ نہیں پڑھے تھے، لیکن آج جو ہیں یہ الفاظ آ گئے، یہ ابو داود کے بھی ہیں، بخاری کے بھی ہیں، خیر یعنی یہ احکام ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ یہ ایک مثال۔ دوسری ہے جی مسلم شریف کے حوالے سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے مسائل لکھوا کر بھجوائے، یعنی جو خون بہا ہوتا ہے نا، خون کا جو بہا، خون کی جو قیمت ہوتی ہے۔ اگلے جی مشکات شریف اور ابو داود کے حوالے سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جوہینہ کے پاس مردہ جانوروں کے احکام لکھوا کر بھجوائے۔ تو یہ بھی حضور نے جو کچھ احکام لکھوائے وہ احکام حدیث ہی ہوئی نا، اور لکھوا کر بھجوائے تو حدیث کی کتابت ہو گئی، اور خود اپنے زمانے میں بھجوائے تو عہد رسالت میں کتابت حدیث ثابت ہو گئی۔ تیسری مثال، چوتھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے متعلق مسائل کو ایک جگہ لکھوایا تھا جس کا نام کتاب الصدقہ تھا، صدقہ۔ تو حدیث کی کتابوں میں زکوٰۃ کے لیے بھی صدقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مگر وہ مال و حکام تک اسے روانہ نہ فرما سکے، اور پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے عہد میں اسی کے مطابق زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم جاری کیا، اور اسی کے مطابق آپ نے زکوٰۃ وصول کی تھی، اور جنہوں نے انکار کیا تھا ان کے خلاف آپ نے جہاد بھی کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں ہر ہار میں لے کر رہوں گا زکوٰۃ۔ پانچویں مثال، اسی کتاب الصدقہ کا وہ مضمون وہ ہے جو حضرت صدیق اکبر نے حضرت انس کو دیا تھا جس وقت انہیں بحرین کا عامل بنا کر بھیجا تھا۔ جب بحرین کا عامل گورنر بنا کے بھیجا حضرت انس کو جناب ابوبکر صدیق نے، تو یہی کتاب الصدقہ ان کو دی تھی۔ اس میں اونٹوں، بکریوں اور سونے چاندی کی زکوٰۃ کے نصاب کی تفصیل تھی، اور یہ بات خود امام بخاری نے لکھی ہے۔ آگے جی چھٹی مثال،
یا چھٹا حوالہ کہہ لیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات مبارکہ کے اخیر ایام میں کثیر احادیث کا ایک صحیفہ لکھوا کر عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ یمن بھجوایا تھا۔ اس کا حوالہ موطا امام مالک میں بھی ہے، چنانچہ موطا امام مالک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے پاس ایک مکتوب حضرت عمر بن حزم کے ہاتھ بھیجا تھا، جس میں فرائض، سنن اور باقی جو احکام ہیں دیات وغیرہ کے وہ لکھے تھے۔ ساتویں مثال، زکوٰۃ کے احکام پر مشتمل ایک صحیفہ ابو بکر بن حزم والی بحرین کو لکھوایا تھا، اور یہ صحیفہ دیگر امراء کو بھی بھیجا گیا تھا، اور یہ مکتوب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابن حزم سے لے لیا تھا۔ اس کو مسند امام احمد میں بھی اس کا حوالہ ہے، اور دارقطنی میں، سنن دارقطنی میں بھی اس کا حوالہ ہے۔ آٹھواں حوالہ، زکوٰۃ وصول کرنے والے عاملین کے پاس کتاب الصدقہ کے علاوہ اور بھی تحریریں تھیں، یہ اضافہ کیا ہے انہوں نے امام دارقطنی نے، امام دارقطنی، را کے اوپر زبر۔ نواں حوالہ، عمر بن حزم کو یمن کا حاکم بناتے وقت فرائض، صدقات، دیات، طلاق، اطاعت، نماز اور قرآن پاک کو چھونے کے متعلق احکام پر مشتمل ایک تحریر لکھوائی تھی۔ اس کو کنز الاموال نے بھی ذکر کیا ہے، امام حاکم نے المستدرک میں بھی اس کا حوالہ دیا ہے، اور خود امام احمد کی مسند میں بھی اس کا حوالہ ہے۔ نمبر 10، مختلف فرامین و احکام جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کو بھیجی، اور مختلف قبائل کے وفد آتے رہتے تھے، تو وہ جو کچھ بھی آپ نے احکام لکھ کر بھیجے وہ عہد رسالت میں کتابت حدیث کا حوالہ بن گیا۔ اس بات کو مختلف لوگوں نے بیان کیا ہے، ابن ماجہ اور طبقات ابن سعد میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے۔ نمبر 11، معاہدات جتنی بھی ہوئی ان کی تحریر ہے، یہ صلح حدیبیہ جو ہے اس کی باقاعدہ تحریر ہے، تو یہ بھی جو حضور نے جو کچھ بھی تحریر فرمایا تو وہ حدیث ہو گیا نا، تو حدیث احکام آپ کہیں گے، اور وہ پھر کتاب عہد رسالت میں کتابت حدیث کا حوالہ بن گیا۔ اور کچھ اور مکتوب مکاتیب گرامی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور مختلف امراء یعنی سلاطین و امراء کو آپ نے لکھ کر بھیجے تھے۔ حاجی افسر، صغیر، مرحبا بکم، سب کو ویلکم۔ اس کے بعد جی نمبر 12 تو ہو گیا، نمبر 13، عبداللہ بن حکم صحابی کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تحریر تھی جس میں مردہ جانوروں کے احکام لکھے ہوئے تھے۔ حوالہ دیا ہے اس کا امام طبرانی نے، موجم صغیر، الموجم الصغیر للطبرانی۔ آگے جی نمبر 14، نماز، روزہ، سود، شراب وغیرہ کے مسائل حضرت وائل بن حجر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے تھے۔ میرے خیال میں یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں وفات ہوئی، اگر میں بھول نہیں رہا تو۔ نمبر 15، اشیم نامی مقتول کی بیوی کو اپنے مقتول شوہر کی دیت دلانے کا جو فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا، یہ فرمان حضرت ضحاک بن سفیان صحابی کے پاس تھا۔ یہ اس کا حوالہ ہے جی سنن ابو داؤد اور سنن دارقطنی۔ تو اس سے بھی عہد رسالت میں کتابت حدیث کا ثبوت ہو گیا۔ حوالہ نمبر 16، ترکاریوں سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں، یہ حکم نامہ لکھوا کر حضرت معاذ بن جبل کے پاس یمن بھجوایا تھا۔ یہ انہی امام دارقطنی نے بیان کیا اس کو۔ حوالہ نمبر 17، رافع بن خدیج
رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے پاس ایک مکتوب گرامی تھا جس میں یہ مندرج تھا کہ مدینہ بھی مثل مکہ حرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو بھی حرم قرار دیا. اور یہ جو آپ کی حدیث مبارک ہے تفصیلی، یہ جو لکھی ہوئی تھی حضرت رافع بن خدیج کے پاس ہے. حوالہ اس کا ہے مسند امام احمد. آگے جی صحیح بخاری کا حوالہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ احکام لکھوا کر دیے تھے جو ان کے پاس تھے، صحیفہ علی کہہ لیں آپ. تو یہ بھی عہد رسالت میں خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کتابت حدیث کا حوالہ ہو گیا. بابا، ویلکم ٹو بابا. آگے جی نمبر 19 حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ کاتبین وحی میں بھی شامل تھے، یعنی قرآن پاک کی آیات بھی لکھتے تھے، نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ تم نے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ لکھ کر بھیج دو. چنانچہ انہوں نے کچھ احادیث لکھوا کر بھیجیں. حضرت معاویہ نے ان کو ڈیمانڈ کی کہ آپ لکھ کر بھیج دیں، تو انہوں نے پھر احادیث لکھوا کر بھیج دیں. حوالہ صحیح بخاری کا ہے. اچھا جی اب آتے ہیں ہم، تو یہ کل بھی ہم نے حوالے دیے تھے. 19 حوالے یہ ہیں. عہد رسالت اور عہد صحابہ اور خاص کر عہد رسالت کے بہت سے ہم نے حوالے دے دیے ہیں. ان حوالوں سے، ان 19 حوالوں سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ عہد رسالت میں بھی کتابت حدیث ہوئی اور عہد صحابہ میں بھی کتابت حدیث ہوئی، کوئی انقطاع نہیں ہوا. اچھا جی اب ہم آتے ہیں عہد صحابہ میں کتابت حدیث پر ہم مزید گفتگو کریں گے، لیکن یہاں ایک شبہ کا درمیان میں ایک شبہ کا ازالہ ضروری ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکتبوا عنی، نہ لکھو میرے حوالے سے یا مجھ سے جو بھی سنو، من کتب عنی، جس نے میرے حوالے سے کچھ لکھا، مجھ سے سن کر کچھ لکھا، غیر القرآن، قرآن کے علاوہ، فَلْيَمْحُهُ، تو اس کو وہ مٹا دے. یہ ہے روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو اب شبہ یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ دیکھو آپ کہتے ہو کہ عہد رسالت میں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سن کے لکھی ہیں، اور جہاں تو حضرت ابو سعید خدری کی روایت کہہ رہی ہے کہ لا تک تم نہ لکھو، تو پھر جب نہ ہے یہ نہ لکھنے کا امر آپ نے فرما دیا، تو پھر صحابہ نے کیسے لکھی؟ تو اس میں یہ ہے کہ اولاً تو علماء کو اس حدیث کی صحت میں کلام ہے. امام بخاری اور دیگر بھی بعض ائمہ نے فرمایا کہ یہ جو روایت ہے یہ در حقیقت ابو سعید پر موقوف ہے. تو جب ابو سعید پر موقوف ہے تو پھر یہ حضور کا فرمان نہ ہوا. حدیث موقوف کا مطلب کیا ہوا کہ یہ تو صحابی کا ہی ہوگا. کیا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہی اچھا کوئی ادھر آڈیو ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں. 28 منٹ ہو گئے ہیں، اب 29 ہونے والے ہیں. عبد الرحمن، تو پہلے تو یہ بات ہو گئی، تو جب حدیث موقوف ہے تو حضور تک پہنچی ہی نہیں، تو یہ تو پھر حضرت ابو سعید خدری کا قول ہوا. دوسری بات یہ ہے، یعنی ثانیاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر صحت مان بھی لی جائے تو پھر ابن حجر وغیرہ اور باقی جو محدثین نے جوابات دیے ہیں کہ یہ ممانعت نزول قرآن کے وقت کے ساتھ خاص ہے، کہ جب مثال کے طور پر نزول قرآن ہوا یا ہو رہا ہے اور اس وقت قرآن پاک لکھا جا رہا ہے، تو اس وقت اگر کوئی حدیث لکھنے کی کسی نے وہ اہتمام کیا ہوگا تو اس وقت آپ نے فرما دیا ہوگا کہ لا تکتبوا عنی.
من کتب عنی غیر القرآن، کیونکہ اس میں غیر القرآن کے الفاظ بھی ہیں۔ یعنی گویا حضور نے یوں فرمایا ہو کہ جب میں قرآن لکھوا رہا ہوتا ہوں تو اس وقت پھر مجھ سے دوسری جو میری باتیں ہیں یعنی حدیث مبارکہ وہ نہ لکھو، تاکہ وہ آپس میں کوئی التباس نہ ہو جائے۔ یہ بھی یہاں معنی ہو سکتا ہے کہ حدیث و قرآن کو ایک ہی چیز پر مت لکھو۔ ان دونوں صورتوں میں قرآن کا حدیث کے ساتھ ملنے جلنے کا، اختلاط کا چونکہ کبھی اندیشہ تھا تو اس لیے آپ نے یہ فرما دیا ہوگا کہ دونوں کو ایک ساتھ مت لکھو۔ تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ ممانعت کا حکم مقدم ہے، یعنی بالکل ابتدائی دور میں آپ نے یہ منع فرمایا تھا، بعد میں جب قرآن کی تکمیل ہو گئی اور احادیث کے ساتھ کوئی التباس کا کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا، کوئی خطرہ ہی نہیں رہا تھا، تو پھر احادیث لکھنے کی عام اجازت ہوگی، جیسا کہ میں نے 19 حوالے پہلے دے دیے ہیں۔ ان میں سے اگر ایک دو نکال بھی دو تو ویسے تو 19 کے 19 کا تعلق عہد رسالت کے ساتھ ہے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ اندیشہ تھا کہ اگر یہ لکھ لیں گے تو پھر زبانی یاد نہیں رکھیں گے، صرف کتاب کے اس اوپر بھروسے پہ رہ جائیں گے، تو انہیں حدیث لکھنے سے منع فرمایا۔ اور جن کے بارے میں یہ اندیشہ نہ تھا بلکہ اطمینان تھا کہ یہ لکھیں گے بھی اور زبانی یاد بھی رکھیں گے، تو انہیں لکھنے کی اجازت دے دی۔ یہ بات ابن حجر نے فتح الباری میں کی ہے۔ فتح الباری کی جو ہے نا تقریباً کوئی 34-35 جلدیں ہیں۔ ہاں، بخاری کی بہترین مفصل شرح۔ اب اگلا موضوع جو ابھی ہمارے اس موضوع کے ساتھ تعلق رکھتا وہ ہے جی عہد صحابہ میں کتابت حدیث۔ پہلے ہم نے عہد رسالت کے 19 حوالے دے دیے ہیں، اگر 19 کوئی نہ مانے 17 تو اس میں سے پکی ہے، 19 ہی بلکہ پکے ہیں ہمارے نزدیک۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض صحابہ احادیث لکھنا پسند نہیں کرتے تھے، مختلف وجوہات تھیں، یا ان کو یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم نے چونکہ یاد کی ہوئی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم لکھ کر مقید کر لو، علم لکھ کر مقید کر لو، جیسا کہ امام دارمی نے یہ قول لکھا ہے حضرت عمر فاروق کا۔ اور حضرت انس کا بھی ارشاد منقول ہے، اور حضرت ابن عمر کا بھی ارشاد منقول ہے۔ تو یہ 3 صحابی ہو گئے، حضرت عمر، حضرت ابن عمر اور حضرت انس، تینوں یہ کہہ رہے ہیں کہ لکھ لو، علم کو لکھ کر قید کر لو۔ تو ظاہر ہے جو چیز لکھیں گے، آج آپ کوئی چیز لکھیں گی نا تو سال کے بعد بھی دیکھیں گی تو وہ لکھی چیز آپ کے سامنے آ جائے گی، اور نہیں لکھیں گی تو نہیں سامنے آئے گی۔ تو جب حضرت عمر فاروق کہتے ہیں لکھ کر قید کر لو، تو ہوا میں تو نہیں کہہ رہے نا، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ عہد صحابہ میں پھر حدیث کو لکھا گیا۔ صحیح مسلم کا حوالہ ہے جی کہ حضرت انس نے معمود بن ربیع سے حضرت عثمان کی ایک طویل حدیث سنی تو اپنے صاحبزادے کو حکم دیا کہ اسے لکھ لو، تو پھر صاحبزادے نے اسے لکھا۔ یہ بات امام طحاوی نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ حضرت انس نے اپنے لڑکے سے حدیث لکھوائی، اس کے بعد جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی احادیث لکھوا کر یا خود لکھ کر محفوظ کی تھیں۔ اچھا، حسن بن عمرو کہتے ہیں، یہ بات جن کا میں نے حوالہ دیا تھا فتح الباری میں ہے ابن حجر کا، کہ حضرت ابو ہریرہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، حسن بن عمرو کو حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر لے گئے اور احادیث کی متعدد کتابیں دکھائیں اور کہا دیکھو یہ سب میری یہاں لکھی ہوئی ہیں۔
تو حضرت ابو ہریرہ کے تو چونکہ روایتیں بہت زیادہ ہیں نا، 7000 کے قریب ہیں، تو اس سے بھی عہد صحابہ میں کتابت حدیث کا ہمیں حوالہ مل گیا۔ نمبر 3، بشر بن نحیک حضرت ابو ہریرہ کی کتابیں عاریۃً لے کر ان سے پھر نقل کرتے تھے، اور نقل کرنے کے بعد ان کو سناتے تھے، اور پھر سنانے کے بعد پوچھتے کہ میں نے جو کچھ بھی آپ کو سنایا ہے کیا وہ سب آپ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ جواب میں فرماتے تھے کہ ہاں میں نے سنا ہے۔ تو اس طرح وہ پڑتال کرتے تھے۔ اس بات کو امام طحاوی نے لکھا ہے۔ تو یہ عہد صحابہ میں کتابت حدیث کا دوسرا حوالہ تھا۔ عہد صحابہ میں کتابت حدیث کا تیسرا حوالہ، 3 ہو گئے بلکہ اوپر انس کا ذکر، چوتھا حوالہ ابان، یہ ایک مشہور تابعی ہیں، یہ حضرت انس کی مجلس میں بیٹھ کر ساگوان کی تختیوں پر حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ انہیں امام دارمی نے ذکر کیا ہے۔ حوالہ نمبر 5، یا اللہ مدد۔ اچھا بھائی، میں یہ درس ختم ہو جائے تو پھر مجھے آپ نے کال پہ آ کر بتانا ہے کہ یا اللہ مدد آپ کیوں کہتے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے یا اللہ مدد؟ اچھا جی، حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت جابر کی خدمت میں بیٹھ کر احادیث نبوی پوچھ کر لکھ لیتے تھے۔ تو یہ عہد صحابہ میں کتابت حدیث ہو گئی۔ حوالہ نمبر 6، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت ابن عمر سے جو احادیث سنتا ان کو لکھ لیتا تھا۔ اسی امام دارمی کے یہ سنن میں ہے۔ یہی حضرت سعید بن جبیر، یعنی یہ حوالہ نمبر 7 ہو گیا، یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ کاغذ بھر جاتا تو کسی اور چیز پر لکھتے، کاغذ ان کے پاس ہوتا اور وہ اس میں کوئی جگہ نہ بچی تھی تو پھر کوئی اور چیزیں جو پاس ہوتی ہیں ان پر لکھ لیتے، مثلا چمڑے وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں جو چوڑی ہوتی ہیں ان پر لکھ لیتے تھے۔ اس کو امام دارمی نے تو نقل کیا ہی کیا ہے، امام طحاوی نے بھی نقل کیا ہے۔ حوالہ نمبر 8، حضرت ابن عمر کی مرویات خاص طور پر جناب نافع نے جمع کی۔ طبقات ابن سعد وغیرہ میں یہ بات تفصیل سے لکھی ہوئی ہے۔ حوالہ نمبر 9، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان شدہ احادیث کو عروہ بن زبیر نے لکھ لیا تھا۔ یہ الکفایہ میں موجود ہے یہ بات۔ حوالہ نمبر 10، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کو قتادہ بن دعامہ سروہی نے لکھ کر جمع کر لیا تھا۔ اسی طبقات ابن سعد میں یہ بات موجود ہے، جلد نمبر 7۔ آگے جی، عہد صحابہ میں کتابت حدیث کا حوالہ نمبر 11، حضرت ابن عباس کی مرویات کو ان کے تلمیذ شاگرد قریب، کتاب والا کاف، قریب نے لکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ یہ بات بھی طبقات ابن سعد میں موجود ہے۔ تو یہ حوالے ہیں جی عہد رسالت میں کتابت حدیث کے اور پھر عہد صحابہ میں کتابت حدیث کے۔ انشاءاللہ یہ موضوع ہمارا جاری رہے گا، اور آگے جو تابعین کا عہد شروع ہوتا ہے ہم اس کے کچھ حوالے بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں علم حدیث، متن حدیث سے پہلے علوم حدیث کی تحصیل کرنے کی ہمت ارزانی کرے، اور اس کے بعد حدیث پڑھنے سمجھنے اور پھر عمل کی ہمت ارزانی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔